نبی دامن میں آؤ بھرنے سبھی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی راہ جلا کی مل جائے گی مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ جب بھی حاضری ہوتی ہے ایک نیا ہی سرور ہوتا ہے، ایک نیا ہی کیف ہوتا ہے۔ مدنی چینل پہ تو دیکھتے ہیں لیکن جو لطف بالکل قریب بیٹھ کر دیکھنے کا ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ادھر آ کے دل کو سکون ملا ہے۔ پیر صاحب کا دیدار ہوتا ہے، دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے نا ارد گرد کوئی نہیں ہے، صرف پیر صاحب ہے اور ہم ہیں اور دیدار ہو رہا ہے بس۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے گھر کی حاضری، پھر مرشد کا دیدار، پھر الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، مدنی پھول، دینی دنیاوی تنظیمی بہت ساری تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ مدنی مذاکرے میں شریعت کے ساتھ الحمدللہ تنظیم بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ جو مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرتے اسی سے ہی دیگر دینی کام کرنے کا بھی ذہن بنتا ہے، اور جس میں ایمان کی تازگی اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے طریقے اور فرض علوم کی باتیں اور بے شمار دنیاوی دینی مسائل کا حل الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہمیں ملتا ہے۔ ہر ایک مسائل الحمدللہ مرشد کریم دیکھتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان شریعت کے مطابق اپنے معاملات کو پورا کرے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی کیا ہی بات ہے، کون کون سی ادا بیان کی جائے، ہر ادا ہی نرالی ہے۔ امیر اہل سنت سے آج سنا کہ نکاح میں ایمان یافتہ ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں کہ کلمے سنے ہی جائیں نکاح کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان فرمائے گئے۔ نکاح کے حوالے سے جو معلومات نہیں تھی وہ بھی معلومات علم میں آئی کہ شرعاً کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ وہاں میں مشہور تھا کہ محمد نام اگر کوئی رکھے تو ہی ہوتا ہے اور بچپن میں رکھا جائے تو تب ہی ہوتا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ انسان اپنا نام خود محمد رکھ سکتا ہے۔ اور آج جو میں نے جو بات سیکھی ہے نا کہ جو ماں باپ ہے وہ اگر اولاد کو آگ کر دیں لیکن ان کا جو شریعت کے مطابق جو حصہ ہوتا ہے نا وہ والد کے مرنے کے بعد ان کو ملتا ہے۔ خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے اور خلیفہ بننے کی کیا کیا شرائط ہیں، پیر بننے کی کیا کیا شرائط ہیں، اس بارے میں بہترین مدنی پھول ارشاد فرمائے گئے۔ ولیوں کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ ماں باپ کے حوالے سے، ان کا ادب و احترام کرنے کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ۔ اور آج الحمدللہ میں نے سیکھا کہ بدشگونی ہے اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ بلی کے گزرنے سے بولتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو، رک جاؤ کہ بلی دوبارہ گزر جائے، اس طرح کے اسلام میں جو بدشگونیاں لی جاتی ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیرنٹس ہم سے پوچھتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بچے گھر میں آپس میں بہت لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، چھوٹے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بڑے بچوں کو محبت کم ملتی ہیں، تو اس کا کس طرح مطلب کہ ادراک کیا جائے؟ میرے اہل سنت میں ماں باپ کو بھی کہا ہے آپ دونوں بچوں کے ساتھ پیار کریں، آپ ایک سے پیار کریں گے دوسرے کی دل آزاری ہوگی۔ جو انصاف کا جو ترازو ہے اس کو برابر رکھیں تاکہ یہ جو ہمارے بچوں کے اندر یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تمام بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور برابری رکھتے ہوئے سب کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، بہت پیاری اصلاح فرمائی گئی۔ جس طرح پانی کا اسراف ہے شادیوں میں، ہوٹلنگ میں، جو پانی اس طرح بوتلوں میں بچ جاتا ہے یا ساتھ لے جانے، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے گئے۔ ایک پانی کے ضائع ہونے پہ امیر علیہ سنت نے تقریباً 20 منٹ 15 منٹ اس پہ گفتگو کری، نگران شورا نے، حاجی عبدالحبیب بھائی نے، کہ پانی جیسے کہ ہم خریدتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے تو اسے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امیر علیہ سنت نے ہماری توجہ دلائی کہ پانی تو آپ نے خریدا ہے مگر نعمت تو اللہ کی ہے نا، اور اس کا حساب دینا ہے۔ شریعت کو سمجھیں، طریقت کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں۔ اتنے شفیق مرشد کریم کہ وہ چاہتے ہیں کہ آقا کی ساری امت جو ہے نا بس جنت پہ جائے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم لوگ آتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کرنے سے ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ امیر سنت نے یہ تو بتایا کہ ایمان ہوتا کیا، پھر ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان کے ڈاکوؤں سے بچنا کیسے، عقائد کے معاملات، یہ سب بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کا فیضان ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جہاں پانی کی طرف توجہ دلائے تو ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہے۔ گھر کے گدے پہ جو نیند نہیں آتی نا وہ مسجد کے فرش پہ نیند آ جاتی ہے، اور جو گھر پہ جو اے سی کا جو مزہ ہوتا ہے یا سکون جو ہوتا ہے نا وہ دنیاوی سکون ہے، اور یہاں پہ جو ہمیں مسجد کے اندر جو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، روحانیت ملتی ہے۔ ترغیب دیتا ہوں میرے آڈینس کو، آپ کے پاس جتنا بن پڑے 3 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ بہت مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔